محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت نعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعتان وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم
ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاء يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء محمد وآله. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاد شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فادوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. رحم الله. الفاتحة. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. ایک صدائے گریا ہے تربت سکینہ پر. ایک صدائے گریا ہے تربت سکینہ پر. جانے کون روتا ہے تربت سکینہ پر. ایک صدائے گریا ہے تربت سکینہ پر. سینے پر سلانے کو باپ اپنی بیٹی کو. سینے پر سلانے کو باپ اپنی بیٹی کو. کربلا سے آتا ہے تربت سکینہ پر. ایک صدائے گریا ہے تربت سکینہ پر. مادر سکینہ سے ملتی ہے دعا اس کو. مادر سکینہ سے ملتی ہے دعا اس کو. شمع جو جلاتا ہے
تربت سکینہ پر ایک صدائے گریہ ہے، تربت سکینہ پر کارواں پرندوں کا جب کبھی گزرتا ہے، کارواں پرندوں کا جب کبھی گزرتا ہے، اشک نظر کرتا ہے تربت سکینہ پر ایک صدائے گریہ ہے، تربت سکینہ پر گر سراج زندہ میں شام میں ہوا جانا، گر سراج زندہ میں شام میں ہوا جانا، نوحہ یہ سنانا ہے تربت سکینہ پر ایک صدائے گریہ ہے، تربت سکینہ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک بار مل کے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا الہ تو پڑھ لیا آپ لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا زوال درس گاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا زوال درس گاہ حسین ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا
زوال درسگاہ حسین ہے تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین بھی ڈٹا ہوا پسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے پر محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں زیادہ بہتر رہے گا مجلس کا ماحول بنائیں 2-3 آدمی تو ہیں آ جائیں آپ نہیں نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شور ہے شام کے لشکر میں کہ عباس آ
سقائے سکینہ جو گیا دریا پر بہشتی کو علی نے دیا جام کوثر جام تو لے لیا پرتا نہ کیا نے شاہ کی بیٹی سکینہ کے لیے رو رو کر شاہ کی بیٹی سکینہ کے لیے رو رو کر بارش اشک سے چھلکا دیا پانی کا جام دیر تک روتا رہا لے لے کے سکینہ کا نام دیر تک روتا رہا لے لے کے سکینہ کا نام پیاسا سقائے سکینہ سورہ فاتحہ سردار علامدار جدا ہوتے ہیں اور سردار علامدار جدا ہوتے یعنی سرور کا علامدار جدا آجا فاق سے ہے در کا نشان اٹھتا ہے آجا فاق سے ہے در کا نشان اٹھتا یعنی سرور کا علامدار جوان اٹھتا ہے خلق سے فوج حسینی کا نشان اٹھتا ہے مرقد فاطمہ سے شور فغان اٹھتا ہے اشتیاق سے سادات نبی روتے ہیں غل سردار علامدار جدا ہوتے ہیں غل سردار علامدار جدا ہوتے ہیں شہید روتے ہیں عباس روتے ہیں اور یہ بیان کر کے
سے امت کے لیے کھوتے ارے بھائی کو بخشے سے امت کے لیے کھوتے کس طرح صبر کرو صبر نہیں آتا ہے خلق سے فوج حسینی کا نشان جاتا ہے خلق سے فوج حسینی کا نشان جاتا ہے تھے تو بے قسم گرم اور ہوئے بے قسم ارے دوپہر آ چکی تھی ہائے بڑے قہروں ارے فوج سا کر چکی ماں رہ گئے موجے سے اور دل میں ناسور کلے میں بھی ہے داغے ارے دل میں ناسور کلے میں بھی ہے داغے ارے اس گھڑی صبر کے ہاتھوں سے آیا چھوٹتی ہے کمر ٹوٹنا باقی تصواب ٹوٹتی ہے ارے کمر ٹوٹنا باقی تصواب ٹوٹتی ہے باندھ کر ہاتھوں کو بات یہ سمجھاتے ہیں قبلہ و کعبہ بجا یہ فرماتے ارے ہم تو خادم ہیں مگر بھائی بھی کہلاتے ارے ہم تو خادم ہیں مگر بھائی بھی کہلاتے ارے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھائی کے کام آتے ارے اور جو بیگانہ تھا وہ تم پہ فدا ہو بھائی ہم سے کوئی آپ کی خیبت نہ ادا ہو بھائی ارے ہم سے کوئی آپ کی خیبت نہ ادا ہو بھائی جب سے نیزہ ہوا قاسم کے کلیجے سے ارے بے خریدار کے ہے سرد قضا کا دربار سبتا چند کے یہ کہتی ہے فوج کو رن میں آتے نہیں کیوں شیر خدا کے دلدار ارے آپ کے ستے سے مالک ہمی تلوار کے ہے غیرت آتی ہے پسر ہے گھر کا
بند میرا مر جائے کے شہر نے کہا ہے نام و نشان حیدر خیر بھائی ملو گے تیرے لاشیں پر خیر بھائی ملو گے تیرے لاشیں پر لو کمر توڑو میری باندھو باندھو شہادت پہ کمر تم کو کوثر مبارک رکھا میرا بے خنجر ایسی آفت میں نہ بھائی سے جدا بھائی ہو کیا کرو تم جو میرے وقت میں تنہائی ہو کیا کرو تم جو میرے وقت میں تنہائی ہو کہہ کے یہ دست سکینہ سے لیا مشکل نگہ یاد سے دے اسے اور روکے کہا نہر پر جاتے تو ہے آگے مقدر تیرا نہر پر جاتے تو ہے آگے مقدر تیرا بولی وہ آؤ گے کا اے میرے مظلوم چچا بولی وہ آؤ گے کا اے میرے مظلوم چچا بابا میں کب رخ انور کی زیارت ہوگی بولے عباس علی جب کہ قیامت ہوگی بولے عباس علی جب کہ قیامت ہوگی آج آفاق سے ہے السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغبي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والجنة للموحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم
بعدها من بعد والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. بس ہم آخری مراحل کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں. جو لوگ مسلسل مجلس میں شرکت کر رہے ہیں انہیں ہمارے 2 سوالات یاد ہوں گے. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک و بتحقیق اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، اولاد ابراہیم کو اور اولاد عمران کو تمام عالمین پر. اس حوالے سے ہماری گفتگو کل تک رہی کہ اس چننے کا ہدف اور آبجیکٹو کیا تھا. اور دوسرا سوال ہم نے یہ پوچھا تھا کہ اگر اس کائنات میں کروڑوں لوگ آ چکے ہیں اور قیامت تک بلینز آئیں گے تو انہی افراد کو چننے کی کیا وجہ ہے. اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے جوان یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اولاد ابراہیم کو چنا، اولاد عمران کو چنا، اس میں پھر ہماری خطا کیا ہے؟ اللہ نے انہیں چنا اور ہمیں چھوڑ دیا. اگر ہمیں بھی چنتا تو ہم بھی اسی صف میں قرار پاتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص، ہر انسان بلا لحاظ مسلک و مذہب ان کو جب اس دنیا میں بھیجتا ہے تو آزاد و مختار بھیجتا ہے. اگر آپ کو میرے ڈسکشنز یاد ہوں گے تو میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک ہتھیار دیا ہے، وہ ہے عقل. اس سیگمنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں اور ہم بحث کو آگے بڑھائیں. اللہ نے کہا ذریۃ بعضها من بعض، کہ یہ وہ ذریت ہے جو انبیاء یا ائمہ علیہم السلام سے تعلق رکھتی ہے. ذریۃ بعضها من بعض، یا یوں کہہ دوں جو ایک دوسرے کی نسل ہے، یا یوں کہہ دوں جن میں ایک ہی جیسے ٹریٹس اور کوالٹیز پائے جاتے ہیں. اگر ابراہیم وہاں صاحب عزم ہیں تو یہاں آپ کو حسین بھی صاحب عزم ملیں گے. اگر موسیٰ وہاں شجاع ہے تو یہاں آپ کو امیر المؤمنین بھی شجاع ملیں گے. اگر مریم وہاں طاہرہ مطہرہ ہیں تو یہاں آپ کو سیدہ زہرا بھی طاہرہ مطہرہ ملے گی. تو ایک ہی جیسے ٹریٹس اور کوالٹیز اور صفات ہیں ان میں، کہ گویا قرآن کے مختلف نسخے ہوں یا ایک پاکیزہ درخت کی مختلف شاخیں ہوں. اب یہاں پہ ہمارا لبرل طبقہ یا جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں یا روشن فکر، میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہر شخص کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی بات رکھے اور اپنا سوال پوچھے. میں کسی کو جج نہیں کرتا. سوال پوچھنا مذہب کے مطابق ہر ایک کا حق ہے، بلکہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے مانند ہے. تو یہاں وہ طبقہ اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے دین میں اور دنیاوی سلطنتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سلاطین اپنی سلطنت کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں،
پہلے باپ بادشاہ، اس کے بعد بیٹا بادشاہ، اس کے بعد اس کا پوتا بادشاہ. امامت اور نبوت کا سلسلہ بھی ایسا ہی کچھ معلوم ہو رہا. اللہ نے کہا بھی ہے قرآن میں ذریۃ بعضھا من بعض، جو ایک دوسرے کی نسل سے ہے. ابراہیم کی ذریت، عمران کی ذریت. جو لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں وہ ایک نقطے سے غافل ہیں جس پہ وہ غور نہیں کرتے، جو بہت ظریف ہے. وہ یہ کہ سلطنت میں معیار اور کرائٹیریا بیٹا، پوتا اور بھائی ہوا کرتا ہے، چاہے لائق ہو یا نالائق. لیکن امامت اور نبوت میں رشتہ داری بعد میں چلتی ہے، پہلے لیاقت اور کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے. کوالیفیکیشن دیکھ کر یہ منصب عطا ہوتا ہے. اگر رشتہ داری اسلام میں معیار ہوتی تو کبھی نوح کا بیٹا ہلاک نہ ہوتا، کبھی نوح اور لوط کی بیویاں جہنم میں نہ چلی جاتی، کبھی رسول کے چچا کے متعلق تبت یدا ابی لہب وتب نہ آتا. تو اس بات کو خوب یاد رکھیے، اگر محمد خاتم النبیین ہے تو اپنی قابلیت کی بنا پر، اگر علی امیر المؤمنین ہے تو اپنی صلاحیت کی بنا پر، اگر فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے تو اپنی فضیلت کی وجہ سے، اگر حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں تو اپنی سیرت اور قابلیت کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ اسی گھرانے کا خاصہ ہے کہ رسول بھی ان کے دروازے پہ رک کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. یہاں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا سلام ہو تم پر اے محمد کے گھرانے. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اے نبوت کے گھرانے تجھ پہ سلام ہو. یعنی میٹر کو پرسنل نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو آفیشل بنا دیا تاکہ دنیا کو محمد یہ پیغام دے سکے کہ جو عرش پر رشتے اللہ جوڑتا ہے وہ الگ، جو فرش پہ جوڑے جاتے ہیں وہ الگ. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں کہا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے کس گھرانے میں رسالت اور امامت قرار دینی ہے. مرحوم علامہ اقبال نے بہت بہترین اور عمدہ کلام کیا ہے. فرماتے ہیں کہ از دو صد از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید. کہ 200 گدھے ایک انسان نہیں بنا سکتے. لوگوں کا کیا بھروسہ، کسی کو بھی انتخاب کریں اور اپنا امام اور اپنا لیڈر بنا دیں. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کسے انتخاب کرنا ہے کسے نہیں. اور دنیا کو کوئی عاقل انسان اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتا نا کہ اگر بادشاہ کا بیٹا واقعی کوالیفائڈ ہے، لیاقت رکھتا ہے، صلاحیت ہے اس میں حکومت کرنے کی، تو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے حکومت کے لیے. ہمارے پاس کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے، کیا ریزن ہے کہ ہم اس کو محروم کریں. کیا یہ کہہ کر محروم کرے کہ تم بادشاہ کے بیٹے ہو جبکہ کوالیفائڈ ہے. کیا دنیا میں یہ دستور نہیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے کبھی کبھار. کیا دنیا میں یہ دستور نہیں کہ پروفیسر کا بچہ پروفیسر بنتا ہے. کیا آپ ہی لوگ وہ نہیں ہو جنہوں نے کئی صدر مملکتوں کو پہلے چنا، پھر ان کے بعد ان کے جونیئرز یعنی ان کے بیٹوں کو بھی چنا. جب ماڈرن ورلڈ کو وہاں اعتراض نہیں
تو پھر یہاں کاہے کو اعتراض کر رہے ہو؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد اسی لیے آیت یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. ذریتم بعضها من بعض. اللہ پھر فرماتا ہے واللہ سمیع علیم. جو لوگ قرآن کے اسلوب اور فیشن سے واقف ہیں انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ایسی آیات واللہ سمیع علیم، اللہ بڑا سننے اور جاننے والا ہے، معمولاً اور عام طور سے ان آیات کے آخر میں آتی ہیں جو مثلا دعا سے تعلق رکھتی ہوں کہ اے بندو تم دعا کرو، اللہ بڑا سننے اور جاننے والا ہے، تمہاری دعا کو قبول کرے گا. یا کبھی کبھار تم توبہ کرو، اللہ بڑا سننے اور جاننے والا ہے، ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے. سوال یہ ہے کہ آدم کو چننے یا نوح کو چننے یا آل ابراہیم اور آل عمران کو چننے سے اس کا کیا تعلق کہ اللہ بڑا سننے اور جاننے والا ہے؟ در حقیقت اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ان کو رینڈملی اور بلائنڈلی نہیں چنا ہے، بلکہ ان کی لیاقت دیکھ کر ان کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد. اس منصب کے لیے سب سے اہم اور بنیادی شرط جو ہے وہ ہے عصمت. عصمت یعنی گناہ سے آلودہ نہ ہونا، ایرر سے محفوظ، کوئی خطا نہ کرنا. جس طرح میں عرض کر چکا چند دن پہلے جب ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار کیا یہ منصب میری ذریت پہ کسی کو ملے گا؟ تو اللہ نے ایک قید لگائی تھی، ایک کرائٹیریا بنایا تھا، قال لا ينال عہدی ظالمین، یہ میرا عہدہ جو ہے، منصب جو ہے، یہ ظالموں کو نہیں ملنے والا. ظالم یعنی کیا؟ گنہگار. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نبی یا امام معصوم ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اور امام کا کام ہے لوگوں تک دین پہنچانا. جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے بالکل اسی طرح. کیوں؟ کیونکہ اللہ کسی بھی انسان کی مداخلت دین میں پسند نہیں کرتا، چاہے نبی ہو چاہے امام ہی کیوں نہ ہو. جس طرح اللہ نے دین نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اسی طرح کوچے بازار کی زبان میں عرض کروں کسی مرچ مسالے کے بغیر یہ دین انسانوں تک ڈیلیور کرنا ہے. اسی لیے اس منصب کی بنیادی شرط کیا ہے؟ عصمت. یعنی امام اور نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا. تبلیغ وہی برنامہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتا ہے. تبلیغ وہی برنامہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. یہی ہر ایک نبی کا مشن رہا ہے. تو اگر اب اللہ اپنے نبی سے کہہ دے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب تبلیغ کیجئے کس چیز کی؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کی. تو جان لیجئے کہ آپ نے جب علی کو پایا تو اللہ کو پایا اس تبلیغ کے ذریعے. ایک صلوات پڑھے محمد. تبلیغ دین کی جاتی ہے تو جان لیجئے غدیر دین ہے. اس کے مقابلے میں جو انسٹیٹیوشن قائم ہو جائے وہ فرقہ واریت ہے. حسین غدیر کے وارث اور محافظ ہے. یزید اس انسٹیٹیوشن کا نمائندہ اور ریپرزنٹیٹیو ہے.
اگر حسین کو ماننا ہے تو غدیر کو بھی ماننا پڑے گا. اگر یزید کو ڈس آن کرنا چاہتے ہو تو اس انسٹیٹیوشن کو بھی ڈس آن کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھے گا. ایک دو تین پہ لعنت، اس کی پوری ٹیم پہ لعنت. اب دیکھیں، اب قرآن پڑھیں. تبلیغ سورہ جن کی آخری آیات، عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. فلا يظهر على غیبه احدا، وہ کسی بھی شخص پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول، مگر یہ کہ جس کو وہ اپروو کرے، جس کو وہ چنے، اس پہ اپنے غیب کو ظاہر کرتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلَكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. جب وہ اپنے غیب کو ظاہر کرتا ہے، دین ڈلیور کرتا ہے اس شخص پر، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اینجلز یا فرشتوں کی ایک جماعت کو، جنہیں اسکورٹنگ اینجلز کہا جاتا ہے، ایک جماعت کو اس نمائندے، اس رسول یا اس امام کے ارد گرد رکھتا ہے، تاکہ جب وہ دین خدا کو ڈیلیور کر رہا ہو تب یہ فرشتے جو ہے دھیان رکھے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ کنفرم کر سکے فرشتے کہ اس شخص نے دین برابر کسی کمی اور کاستی کے بغیر پہنچایا ہے. بہت سارے فضائل ایسے ہیں جن کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تبلیغ جو ہے اس کے دو سٹیجز ہوا کرتی ہے، یا ہے فرسٹ ہینڈ تبلیغ یا ہے سیکنڈ ہینڈ تبلیغ. فرسٹ ہینڈ تبلیغ وہ کہ جب اللہ اپنے رسول پر نازل کرتا ہے اور رسول بندوں تک پہنچاتا ہے، یہ ہے فرسٹ ہینڈ تبلیغ. بہت سینسٹیو اور کروشل مقام ہے، کسی کمی و کاستی کے بغیر پہنچانا ہے. اس کے بعد ہے سیکنڈ ہینڈ تبلیغ، وہ یہ کہ رسول لوگوں تک پہنچائے اور لوگ آگے پہنچائے. اس میں خطا کے امکانات بھی ہیں. پہلے فرسٹ ہینڈ تبلیغ جب ہوتی ہے اس میں فرشتے بھی موجود رہتے ہیں، یعنی اس انسان میں جو فرسٹ ہینڈ تبلیغ کر رہا ہے اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ تبلیغ کے وقت ان فرشتوں کو ریسیو کر سکے. اتنی قابلیت ہونی چاہیے. میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. 23 سال رسول نے ہر لحظہ ہر مقام پر فرسٹ ہینڈ تبلیغ کی، فرسٹ ہینڈ ڈیلیورنس دین کی دی. لیکن رسول کی زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ رسول تھے مدینے میں، پیغام نازل ہوا اہل مکہ کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. اذہان عالیہ پہنچ گئے. مکہ اہل مکہ کے لیے پیغام نازل ہوا. کیا اللہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرا حبیب ہے مدینے میں پیغام بھیج رہا ہوں اہل مکہ کے لیے؟ دیکھیں اللہ کا پلان، اللہ بڑا تدبیر کرنے والا ہے. رسول نے پہلے ابو بکر کو بھیجا، آدھے رستے تک ابو بکر چلے گئے، پھر امیر المومنین آئے. امیر المومنین نے ابو بکر سے کہا جبریل رسول پہ نازل ہوئے ہیں، آپ پیغام مجھے دے دیجئے. اور حکم یہ ہوا ہے رسول سے، یا آپ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا شخص جو آپ سے ہو. ایک اور صلوات پڑھے. اس میں کیپیسٹی نہیں تھی ان فرشتوں کو ریسیو کرنے کی، یہ ہے عصمت. لیکن امیر المومنین علیہ السلام میں یہ کیپیسٹی بطور عتم موجود تھی. اسی لیے رسول نے جانے سے پہلے لوگوں کو بتلا دیا کہ دین کہاں سے لینا،
دین غدیر سے لوگے یا سقیفے سے لوگے؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ بس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ مجلس تمام ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے رسولوں اور اماموں میں کوئی میکنزم خلق ایسا کیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، یا اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں آزاد اور مختار قرار دیا ہے؟ یعنی عصمت کو میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک عصمت وہ جو فرشتوں کی ہے، وہ تو آزاد نہیں ہے، وہ مجبور ہے سب کچھ کرنے پر، لیکن رسولوں کی نسبت اور ائمہ کی نسبت کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ یہی بچے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بڑے بزرگ یہ سوال ذہن سے زبان پر بھی نہیں لائیں گے ادب کے مارے، ہے کہ نہیں؟ لیکن میں نے اس دن روز کہا تھا کہ بچہ منہ پھٹ ہے، یہ کہے گا کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ گناہ کرے ہی نہ، تو پھر میرا قصور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں، جیسے میں نے پہلی سیگمنٹ میں کہا تھا، ہر انسان چاہے نبی ہو، چاہے مرسل ہو، چاہے امام ہو، آزاد اور مختار خلق ہوا ہے۔ وہ گناہ کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر گناہ کرنے پر قدرت نہ رکھتے تو اللہ کبھی اپنے رسول کی نسبت قرآن میں یہ نہ کہتا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر یہ محمد ہماری طرف ایک بات بھی گھڑ کر منسوب کرتے، ہم انہیں ان کے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ان کی شہرت کاٹتے، پھر ان کی شہرت۔ دین کوئی کھیل نہیں ہے، دین کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دین کی عظمت کے لیے یہی بس کہ حسین ابن علی نے اپنا پورا کنبہ اس دین کو بچانے کے لیے لٹا دیا۔ آپ دین کو مذاق مت سمجھیے۔ جناب عباس علیہ السلام کے داہنے بازو پہ جب ضرب لگا تو ایک شعر کہا ہے مولا نے، کہا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام الصادق الیقینی نجل النبی طاہر الامین، قسم خدا کہ اگر تم لوگ میرا دائنا بازو بھی کاٹ ڈالو تب بھی میں دین خدا کا دفاع کروں گا، اس کی محافظت کروں گا۔ کون ہے دین خدا؟ میرے سامنے مجسم دین خدا موجود ہے، میرے امام میرے حسین، نجل النبی طاہر الامین، جو نبی طاہر پاک نبی کا فرزند ہے۔ اسی میدان کربلا میں ایک اور شخصیت عابس ہے، میری پہلی مجلس میں ان کا تذکرہ گزرا، عابس بن ابی الشبیب الشاقری، حافظ قرآن ہے۔ جب میدان میں آئے تو فوج اشقیاء میں کھلبلی مچی، کیونکہ سب پہچانتے تھے کہ عابس بن ابی الشبیب الشاقری کون ہے۔ ایک بندہ بھی آگے نہ بڑھ سکا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ مشہور، شجاع اور نامی عرب تھے۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا، کہا کہ تم لوگ جنگ کرنے کے قابل نہیں ہو اس کے ساتھ، ایک کام کرو، پتھر اٹھاؤ اور چاروں طرف سے عابس کو پتھراؤ کرو۔ عابس دین کی محافظت اور اپنے امام کی نصرت کرنے میں اتنے پیش تھے کہ عابس نے اپنی زرہ اتار دی، اپنے سینے کو برہنہ کیا، اپنی ٹوپی بھی اتار دی، پتھر کھاتے رہے، لیکن نعرہ یہ بلند تھا کہ میں دین خدا کی نصرت کروں گا،
میں اپنے امام کی مدد کروں گا. جب کبھی کبھار یہ ماتمی برہنہ سینہ ماتم کرتے ہیں تو مجھے عابس یاد آتے ہیں. اس ہمت سے آپ اس میدان کربلا میں آگے بڑھے. جب ان کا سر کاٹا گیا, کئی لوگ دعوے دار تھے کہ ہم ہی نے سر کاٹا تاکہ انعام حاصل کر سکے. عمر ابن سعد نے کہا تم لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ الگ الگ تم لوگ آپ اس کو قتل کر ڈالتے, تم سب نے مل کر آپ اس کو مارا, کسی ایک کے بس کی بات نہیں تھی. تو دین جو ہے اتنا اہم ہے, اور کمال یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے پر قدرت بھی رکھے تب بھی محض رضائے الہی کے لیے گناہ نہ کرے. یہ اہل بیت اور انبیاء کا کمال ہے. صلوات پڑھے. بس 5 اور منٹ اور مسائل انشاءاللہ. یہی تو وجہ ہے کہ آپ اور ہم اس فہرست میں قرار نہ پائیں. یہ جو کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ ہم رسول جیسے بنے یا فلان شخص امام حسین جیسا ہے یا فلان شخص امیر المؤمنین جیسا ہے, یہ نعرہ جو ہے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ امیر المؤمنین نے نص لگائی ہے اس پہ, بلکہ اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ بھی آپ اسی منبر سے سنیے. پوری ذمہ دار, لا یقاس بآل محمد احد, آل محمد کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ میں وہ لیاقت اور قابلیت ہوتی تو آپ بھی انبیاء اور ائمہ میں ہوتے, لیکن امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کو خاتم الاولیاء اعلان کر کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ منصب بھی ختم ہو گئے, اور جو لوگ اس کے لائق تھے انہیں یہ منصب عطا بھی ہوا. اب باقی لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی ٹیچنگز اور ان کی انسٹرکشنز پر عمل کرے اور ان کے طرز زندگی اور لائف سٹائل کو اپنائیں تاکہ اللہ کے قریب ہو سکے. یہ نہیں کہ ہم ان جیسے بن سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ مہر لگا دی. جب جبریل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے, اور پھر رسول نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہے. اور اللہ نے اس کو کنفرم کیا, مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میرے پاس وقت ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک اور صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور کل بھی میں نے عرض کیا, اس کے بعد رسول نے پریکٹیکلی لوگوں کو دکھلایا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی. غور کریں اس حدیث پر, میں تم لوگوں میں چھوڑے جا رہا ہوں 2 چیزیں, ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری عطرت. یعنی جنہیں چھوڑے جا رہا ہوں وہ اور ہے, جن میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ اور ہے. اے صحابہ کبھی ان کی برابری کرنے نہ لگنا. تو جو حقوق قرآن کے مسلمانوں پہ ثابت ہے وہی حقوق اہل بیت کے ثابت ہیں. اگر قرآن کی اتباع واجب ہے تو اہل بیت کی بھی اتباع واجب ہے. اگر قرآن میں غلطی کا امکان نہیں ہے تو اہل بیت میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے. اگر قرآن سراسر دین ہے تو اہل بیت بھی سراسر دین ہے. اگر قرآن کا احترام واجب, اہل بیت کا بھی احترام واجب. اگر قرآن سے محبت واجب, اہل بیت سے بھی محبت واجب. اگر قرآن کی بات کو پس پشت ڈال کر کسی اور کی بات سننا حرام,
اہل بیت کی بات کو پس پشت ڈال کر کسی اور کی بات سننا حرام. ایک اور صلوات پڑھے محمد. بڑا خوش تو دیا مولا عباس بلندر سلوات. کیوں اہم ہے دین؟ میں نے گزشتہ دنوں میں کسی دن عرض کیا تھا کیونکہ دین ضامن ہے قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کی آزادی کا، تاکہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلائٹ نہ ہونے دیں، نہ کسی کو ایکسپلائٹ کریں. اسی لیے دین قیمتی ہے. اور حسین ابن علی جب ہم کہتے ہیں انہوں نے قیام کیا، انسانوں کے حقوق کے لیے قیام کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ حسین نے اللہ کا یہ برنامہ بچایا انسانوں کے پاس سے. اور روز عاشور یہ دین ہی تو تھا جس کی اہل بیت نگہبانی کرتے رہے. مختصر مسائل اور انشاءاللہ مجلس تمام ہے. عصر عاشور جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، مورخین کہتے ہیں اہل بیت کے خیام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ بعض ننھے ننھے بچے پیٹ کے بل زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے. کہاں ہے صاحبان اولاد؟ تاکہ کم سے کم کچھ تراوت زمین سے حاصل کر سکے. حسین نے جب یہ کیفیت دیکھی، حسین کا کلیجہ چھلنی ہو گیا. بس آخر میں عباس اور حسین بچے ہیں، لیکن تنہائی اور غربت کا عالم یہ ہے کہ امام نے جناب عباس سے کہا عباس آپ خیام کی حفاظت کریں، میں پانی لینے جاتا ہوں. پہلے مولا نکلے ہیں پانی لینے کے لیے. امام نے مشکیزہ اٹھایا، جو ہی فرات کی طرف گئے ہیں نا، کسی ملعون نے مولا کی پیشانی کا نشان لیا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا کی پیشانی سے اس قدر خون جاری ہوا کہ آنکھوں میں وہ خون مولا کے چلا گیا، اور اس کے بعد مولا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے بلکہ واپس پیچھے آ گئے. عباس نے جب یہ دیکھا غیظ میں آ گئے، کہا میرے مولا مجھے اجازت دے دیجئے میں میدان بغا کی طرف جاؤں. کہا عباس اگر تمہیں اجازت دوں تو میری پشت خالی ہو جائے گی. بس ایک کام کرو، مشکیزہ اٹھاؤ. بچے کب سے العطش العطش کر رہے ہیں. دیکھیے بچوں کی لیاقت دیکھیے، بچوں کی معرفت دیکھیے. یہ بچے اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. بچوں نے العطش العطش کیا ہے، پیاس پیاس پکارا ہے، لیکن الجو الجو بچوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے. امام نے جناب عباس کو مشکیزہ دیا. عباس نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی. 4000 لوگ ایسے تھے جو فرات پر پہرا دیے ہوئے تھے. عباس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، لیکن حیدر کرار کا بیٹا، حیدر کرار کے بیٹے نے فرات کو فتح کیا، مشکیزے میں پانی بھرا. اس موقع پر روایات میں آیا ہے کہ عباس نے اپنے چلوں میں پانی لیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عباس پانی پینا چاہتے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے.
بلکہ عباس یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اے فوج اشقیاء، اے عمر بن سعد کے سپاہیوں، ہم میں خون حیدر کرار کا ہے، ہم جنگ کی کایا پلٹ سکتے ہیں، ہم فرات کو فتح کر سکتے ہیں۔ عباس مشقیزہ کو واپس لیے ہوئے بڑھ رہے تھے کہ طفیل ازدی عباس کی کمین میں بیٹھا ہوا تھا۔ چھپ کر اس ملعون نے عباس پہ وار کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا، اس کے بعد عباس کا بائنا بازو قلم ہو گیا۔ ارے عجب نہیں کہ عباس نے مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں سنبھالا ہو، لیکن تاریخ کے جملے سنیے، تاریخ لکھتی ہے جب مشکیزہ میں تیر پہ وسط ہوا فوقف العباس، عباس نے جد و جہد بھی بند کر دی، عباس کی امید بھی پانی میں بہہ گئی۔ اب سکینہ کے لیے پانی لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی ملعون نے آگے بڑھ کر عباس کے سر پہ غرض سے مارا۔ اے جوانو، اے مولا عباس کے چاہنے والو، اے سن سکو گے جب کوئی شخص جب کسی اونچائی سے گرتا ہے معمولاً اپنے دفاع کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن جب عباس گھوڑے سے گرے تو منہ کے بال عرش زیر سے فرش زمین پر آئے۔ حسین کو صدا دی، مولا یا ادرکنی میری مولا، مدد کو آ جائیے۔ تاریخ لکھتی ہے جب حسین نے عباس کی صدا سنی تو کوئی پیچھے خیام کی حفاظت کے لیے نہیں تھا۔ یہ حسین کی تنہائی کا عالم، ایک نگاہ خیام کی طرف، ایک نگاہ عباس کی طرف، لڑکھڑاتے قدم، کمر جھکی ہوئی ہے بوڑھے حسین کی۔ عباس کے سرہانے پہنچے، ایک چیخ ماری ہے مولا نے، الآن انکسر ظہری، اے میرے بھائی عباس، تو نے میری کمر توڑ دی۔ اس کے بعد حسین نے عباس کا سر آغوش میں لیا، اور بعید نہیں کہ اس مقام پر خواہش کی ہو مولا حسین نے، عباس پوری عمر تم نے وفاداری نبھائی ہے، پوری عمر مجھے مولا بلاتے رہے، بس ایک آخری وقت بھائی کہہ کر بلا دو۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کر، عجب نہیں کہ مولا کو بھائی بلایا ہو اور وصیت کی ہو کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں سکینہ کا سامنا کر سکوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر پہ سجا ہوگا
بھی زیارت کو جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جن سے وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جن سے ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی زینب کے کلیجے سے غم کیسے ہو کم تیرا بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ زینب کے تو سانسوں پہ تھا نام رقم تیرا جب بہہ گیا سب پانی تب آس تیری ٹوٹی تھا سینے کے اندر یا مشتیزاں میں دم تیرا یا حسین سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نہ لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نام مولا سامنے کے آئے گا سکینہ سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ہے عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ اب کون تیرے نام اٹھائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس سمجھ کے آئے گا سکینہ بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا فرماتے تھے مولا اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ
گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی وہ مشرق و علم کیسے بچائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ہے عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ہے کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو اب کوئی ترائی سے نہ آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا پہلے تمہیں کوثر سے پلائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ زہرا جھڑیاں داسرا بازی 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 زہرا جھڑیاں
Thank you.
امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی آباد میں جلی جس کی آباد میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ جیتے پیا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خاتم النبی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسیان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا امام الغریب الغرباء ومعین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیع الزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب العجم یا ابن مزرد الروح والجسم والفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا امام صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا جل اللہ فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.